سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن الصائب عن أبي الزهان بن عباس رضي الله عنهما: ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل وقضى. قال سعيد بن جبیر رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات پر مفصل بحث جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں نے کر دی ہے. وہاں اس کا بسط موجود ہے تاکہ جو آدمی پڑھنا چاہے دیکھنا چاہے تو اس سے مراجعات کر لے. اور اس میں نے سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے بارے میں کیا معنی ہے، اور مختصراً ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عطا فرمایا تھا لیکن آگے بیان کرنے کا حکم نہیں تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں گویا یہ اشارہ ہیں، جتنے اللہ کے قرآن میں صورتیں ہیں ان کی طرف اشارات ہیں. کیونکہ بعض صورتیں مثال کے طور پر الف سے شروع ہوتی ہیں، بعض صورتیں جو ہیں مثال کے طور پہ کاف سے شروع ہوتی ہیں، بعض ہا سے شروع ہوتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ یہ صور جتنے ہیں ان کے ناموں کی طرف گویا ایک اشارات ہے. اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حروف جو ہیں اس میں جیسے کہ الف لام میم صاد، تو الف سے اللہ ہو گیا تو اللہ انا افصل. تو بعض علماء نے جیسے کہ ایک قول حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے. تو اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جیسے الف لام میم ہے تو الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے قرآن اتارا اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. لیکن بہرحال جمہور کی رائے اسی طرف ہے کہ ایسے معاملات جن کو اللہ نے خود مبہم چھوڑ دیا ہے اس میں ہمیں بھی بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. تو اس لیے اکثر جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا یعنی بیان نہیں کیا تم بھی ان کو مبہم چھوڑ دو، اس کی تفصیل میں بلا وجہ بحث میں نہ پڑو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پہاڑ کے غار میں پناہ لی. اب ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی نام نہیں بتلایا کہ ان نوجوانوں کا نام کیا تھا، قوم کیا تھی، قبیلہ کیا تھا. تو جب اللہ نے نہیں بتلایا تو تم بلا وجہ اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت. اسی طرح اللہ نے یہ بھی نہیں معین کیا کہ وہ غار کون سی ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ فلاں کبھی علاقے میں ہے، بعض کہتے ہیں ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ ابحاث ضروری ہوتی تو اللہ کبھی قرآن میں ان کو نہ چھوڑ دیتے. اللہ کا قرآن تو ایک عظیم کتاب ہے
اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ وقت نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے. تو اس میں اللہ پاک ایسی چیزیں کیوں چھوڑ دیں جو اختلاف کا ذریعہ بنے؟ تو ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورتوں میں اور قرآن کا ایسا تناسب ہے، قرآن پاک کا ایسا طرز بیان ہے کہ جب اس واقعے پر آپ تمام قرآن کی آیات کو جمع کر لیں تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اب جیسے دیکھیں کہ خداوند قدوس نے قوم عاد کے بارے میں تقریباً قوم عاد و سمود کے بارے میں 26 مقامات ہیں قرآن میں جہاں ذکر فرمایا، یعنی ایک جگہ نہیں 26 مقامات میں، اور مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا. سورت اعراف میں ذکر ہے، سورت ہود میں ذکر ہے، سورت شعراء میں ذکر ہے، سورت صافات میں ذکر ہے، سورت اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ذکر ہے، اور اسی طرح سورت والشمس والضحیٰ میں ذکر ہے. یعنی مختلف سور میں 26 مقامات پر اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا. تو جب آدمی ان 26 مقامات کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ لے تو مسئلہ جو ہے فوراً حل ہو جائے گا. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی تفسیر دوسری جگہ خود بیان فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی تفسیر قرآن کی خود کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ قرآن نے اجمال کیا ہے تو تفصیل ملے گی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. اب دیکھیں کہ یہاں بالکل ایک ایک جملے میں واقع ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا، تم نے جانا، تمہیں علم ہے کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا وہ عاد کون تھے؟ وضاحت آگی ارم ذات العماد، وہ عاد وہ ہیں جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور ذات العماد کا معنی خیموں میں رہنے والے. اچھا اب خیموں سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں، اب صرف یہ نہیں کہ وہ خیمے لگا کے کھانا بدوشتے رہتے تھے، نہیں، یعنی یہ بھی ان کی ایک صفت آئی ہے کہ ان کا اللہ نے ان کو ایسی قوتیں دی تھی، ایسی شکل دی تھی. یہاں تو ایک لفظ کہہ دیا نا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی قوت، ان جیسی صلاحیتوں والی قوم جو ہے پہلے اس شہر میں کبھی پیدا بھی نہیں ہوئی، یعنی ایسے قوم. اچھا اب دوسری جگہ فرما دیتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کے بعد جو قوم آباد ہوئی ہے وہ قوم عاد ہے. اور اللہ فرماتے ہیں تم اس کا بھی شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں کیسی خلقت کے اندر قوت و طاقت دی ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ قد تھا اور اسی طرح قوت و طاقتوں کے مالک تھے. اور تیسری جگہ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ وادیوں میں تو خیمے لگاتے تھے لیکن پہاڑوں میں اپنے محل بناتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی. اچھا اب اس جگہ صرف یہ ہے کہ کیف فعل، اللہ نے کیسا کیا کیا پھر ان کے ساتھ، لیکن یہاں ذکر نہیں کہ کیا کیا. اب دوسری جگہ فرماتی اما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیۃ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اللہ فرماتے ہیں قوم عاد ان کو تو ہم نے پھر ہلاک کیا ایک سرکش ہوا کے ساتھ، ایسی ہوا جو ہم نے ان پہ 7 دن اور 8 راتیں، 7 راتیں اور 8 دن برابر 7 لیال و8 ایام حسوما لگاتار.
اور ہوا نے کیسے ان کو مارا کہ آسمانوں پہ لے جاتی اور پٹک دیتی زمینوں پر. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو حالت دیکھتا تو کیا ہو گئی, فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا, وہ ان میدانوں میں ایسے پڑے تھے كَأَنَّهُمْ آجاز نخل, ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوں, کیونکہ لمبے خطے کٹے ہوئے مرے ہوئے وہاں. تو اب جب پورے سورت عاد الا بعدا لعاد, یعنی ایک ایک مقام پہ اللہ نے, تو جب قرآن کے ساری آیات پہ آپ نظر ڈالیں گے, اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, اسی لیے اس کے تھوڑا سا آدمی کو بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرما دے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے تھوڑا مناسبت عطا فرما دے, اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی لذت, حلاوت اور فہم عطا فرما دے. پھر آدمی جب تھوڑا سا ذوق بنا دے نا, پھر قرآن سمجھنا اللہ آسان کر دے اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھو پہلی سورہ شروع کر دو. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, قرآن ہے کیا؟ متقین کو ہدایت ہے, ڈرنے والوں کے لیے. اچھا متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب دیکھیں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ متقین کون ہوتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں غیب بن دیکھے ہوئے, قائم کرتے ہیں نمازوں کو اور خرچ کرتے ہیں اس رزق سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. اور غیب متقین کون ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک, جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہم نے تجھ پہ اتاری ہے اور جو کتابیں تجھ سے پہلے اتری ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ وہ ایقان و یقین رکھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا جن میں یہ صفتیں پیدا ہو گئیں, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں, گویا استعلاء علی الہدایت ہے. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب اور فلاح والے ہیں. اب متقین کا جب ذکر آ گیا تو مقابلے پہ کون تھے؟ کافر. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو لوگ کافر ہیں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ بھئی ہم ڈرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو آپ دیکھیں, آپ پڑھتے جائیں پورے قرآن کو تو گویا قرآن اپنے آپ کو خود سمجھاتا چلا جائے گا, اپنی تفسیر اللہ کا قرآن خود بیان کرتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کسی جگہ اجمال ہوگا تو دوسری جگہ تفصیل ہوگی, کسی جگہ ابہام ہوگا تو دوسری جگہ تفسیر ہوگی. یہ اللہ کا قرآن, اسی لیے تو قرآن معجزہ ہے, اسی لیے جو قرآن ہے وہ واقعتاً ہدایت ہے, اسی لیے قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم کا سب سے بڑا راہبر ہے, اسی لیے قرآن پاک جو ہے وہ ذریعہ نجات و ذریعہ فلاح ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیں. جب ہم اپنے دل و دماغ کو قرآن پہ لگا لیں گے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جیسے جیسے وہ سمجھ آتا جائے گا اسی طرح آسان ہوتا ہے. اس لیے قرآن والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے قرآن ہدایت کے لیے, نصیحت کے لیے یا حفظ کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی عبرت پکڑنے والا؟ باقی ہے قرآن سے احکام مسائل کا استنباط, وہ علماء کا کام ہے. وہ پھر ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوتا, وہ ہر بال مڈانے والے کو کلندر نہیں کہا جاتا, وہ ہر پھونک مارنے والے کو مسیحا نہیں کہا جاتا. اسی لیے وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ
بڑے بڑے علم کے قداور لوگ جن کے علم کو دیکھنے کے لیے ہماری ٹوپیاں بھی گر جائیں، انہوں نے بھی ایسی قرآن میں ٹھوکریں کھائی ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ پھر ایمان سے نکل کے کفر میں چلے گئے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی ہمیں ہدایت و ایمان، کیوں قرآن ایسی بات ہی ایسی ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا علم، بڑا ان کا ریسرچ تھی، لیکن اللہ معاف فرما دے، اللہ بچائے۔ دیکھو نا، ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا، جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے اس نے کیا ڈوبنا ہے؟ اسی لیے جب ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے بڑا مطالعے کیے ہوتے ہیں، پر غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں، انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر محمد مدنی کے بیان سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر صحابہ کے دروازے پہ آؤ، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر خیر القرون کے دروازے پہ آؤ، قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ جو اسباب نزول کے گواہ ہیں ان سے پوچھو گے آیت کیوں اتری، کب اتری، کن حالات میں اتری، پھر قرآن کا سمجھنا جو ہے مشکل نہیں رہے۔ لیکن جب تم اپنا عقل دوڑاؤ گے تو پھر تو باتیں ہوں گی۔ اللہ معاف فرمائے، انسان ہے، انسان کے عقول میں تو پھر خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی مفسر فرماتے ہیں کہ میں نے ساری بحث جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے پہلے حروف پہ کر دی ہے، اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہیں تو وہی دیکھ لیں، لیکن بہرحال جمہور کی رائے مبارک یہ ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کی حقیقت حال سے باخبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ اس میں ان کے کیا اسرار ہیں، ان میں کیا ان کے حکم ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیزیں وضعیت رکھی ہیں۔ اب آگے دو قول ہیں کہ اللہ نے حضور کو علم دے دیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی علم نہیں دیا، اللہ پاک نے مخصوص کر دیا۔ جیسے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، نہ نبی مرسل کو دیا ہے، نہ ملک مقرب کو دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، چونکہ علام الغیوب تو پھر اسی کی ذات۔ اس لیے فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، کتاب انزل الیک ای ھذا کتاب انزل الیک من ربک، میرا محبوب محمد مصطفیٰ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اتاری گئی تیری طرف، تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو خود بخود سمجھ جائے گا، کتاب وہ ہے جو اتاری گئی تو اتارنے والا بھی کوئی ہو اور لے کے آنے والا بھی کوئی ہو، اور جس پہ اتاری جائے وہ بھی کوئی ذات موجود ہو، تبھی تو اتاری جائے گی۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کتاب اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت والے ہیں، جو تمام حمد و ثنا کے لائق ہیں۔ اور کون اتار کے لایا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو اتار کے لانے والا روح ہے امانت والا، کون؟ یعنی جبریل علیہ السلام، اس کا لقب روح ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ لقب ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کا، امین بھی ان کی صفت ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ قرآن دیکھیں پھر خود بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن جس دن وہ روح بھی کھڑا ہوگا اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صف بنا کے، اور لا یتکلمون، وہ بول بھی نہیں سکتے مگر جس کا اللہ نے ان کو اذن دیا ہو، اور اذن کے بعد بھی سیدھی بات بولیں، یعنی اجازت بھی ملے اور اجازت کے بعد بھی کوئی بات غلط نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ دن کون سا ہوگا؟ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا،
وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اچھا اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روح اور ملائکہ، تو اب پتہ لگا کہ روح ہے فرشتوں میں سے، اور اس کے بعد پھر حضور نے بتلا دیا کہ روح کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا۔ تو اب بات جو ہے پکی ہو گئی کہ نزل بہ الروح الامین، اب جناب اتارنے والا رب العالمین اور لے کے آنے والے کون ہے؟ روح الامین۔ اور اتارا کس پہ گیا؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ میرا محمد مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن اتارا تیرے دل پر۔ اللہ اکبر، یعنی علم کا مرکز اصلی جو ہے وہ دل ہے، اور جب اللہ خود دل میں قرآن اتار دیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اور قرآن کیوں اتارا ہم نے؟ تاکہ تو ڈرانے والوں میں ہو، لوگوں کو ڈرائے۔ اور قرآن کس لغت میں ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن لغت عربی میں اتارا ہے، اور عربی بھی ایسی جو کھلی ہوئی، ایسی نہیں کہ مغلق ہو، ایسی نہیں کہ مبہم ہو، ایسی نہیں کہ اس عربی کے اندر مشکلات ہوں، بلکہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے کہ ہر عرب جو ہے وہ اس کو سمجھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں قرآن کا مسئلہ یہاں صرف اتنا ہے کہ کتاب انزل الیک، قرآن کی ایسی کتاب جو ہم نے اتاری تیری طرف۔ اچھا کہیں فرماتے انزل الیکا، اتاری گئی تیری طرف، اور کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور کہیں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب سب جتنی انزال پہ تنزیل پہ آیات ہیں ساری اکٹھی کر لیں تو مسئلہ حل ہو گیا، قرآن خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ ایسے معلوم ہوگا کہ قرآن تیرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں جہاں، اب یہاں ہے نا کتاب انزل، اب جہاں جہاں کتاب ہو، جہاں جہاں انزال ہو، جہاں جہاں تنزیل ہو، ساری آیتیں قرآن کی ذخیرہ بنا کے بیٹھ جائیں سامنے، اور پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور دیکھیں پھر قرآن سمجھ آتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا۔ لیکن شرط یہ ہے نا کہ بھائی اتنی محنت بھی تو کرنی ہو۔ اصل مسئلہ تو میری یہی ہے نا مشکل، کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ہماری ملازمت میں اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی آ جائے تو جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، لیکن قرآن کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ ہمیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں مارنی ہوں، فلم دیکھنی ہو، ویڈیو پہ بیٹھے ہوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوں، ماشاءاللہ کسی کمپیوٹر گیم پہ بیٹھے ہوں، ساری رات بیٹھے رہو، بجا لے آنکھ جھپ کے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں۔ وہ ہم نے مولویوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ بس مولوی بیچارے پڑھیں گے، محنت کریں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں سنا دیا کریں گے، بس السلام علیکم، بس انا للہ و انا الیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھٹک گئے۔ صحابہ جب قرآن اترتا تھا نا، ایک ایک آیت کو سینے میں، دماغ میں اور دل میں جما لیتے تھے، اور پھر جو قرآن میں حکم ہوتا تھا دوڑ پڑتے تھے کہ فوراً عمل کرو، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، قرآن میں جتنے حکم ہیں ایک ڈنڈے والا ہو، ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور ہمیں عمل کروائے۔ کیوں تم نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا؟ جیسے وہ پابند ہے اسی طرح ہم پابند ہیں، ہر کلمے پڑھنے والا پابند ہے کہ قرآن کا حکم ہے، بس مانو عمل کرو۔ لیکن اب دیکھیں قرآن پاک کی شان کتنی بڑی ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو تیار فرمایا، یعنی اللہ کا نبی ہے، معصوم ہیں، پاک پیغمبر ہیں، لیکن قرآن اترنے سے پہلے مہینہ مہینہ غار میں بیٹھے رہتے، ایک ایک مہینہ رات دن حضور غار میں بیٹھے، اکیلے غار ہرا۔ تصور کر سکتے ہو؟ آج تو بھائی غار ہرا کے ارد گرد بھی دن ہے، شہر ہے، مارکیٹیں ہیں، بازاریں ہیں۔ حضور کے زمانے میں اس پہاڑ کے ساتھ کیا تھا؟ کوئی روشنی، کوئی لائٹ، کوئی سڑک، کوئی کم کما، کوئی بلب، کوئی بجلی، کوئی پانی دینے والا، کوئی روٹی دینے والا۔ اکیلا محمد مدنی بیٹھے، کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟
اللہ اپنے نبی کو تیار کر رہے تھے قرآن کے لیے کہ اب قرآن اترنے کا وقت آ گیا ہے، ذرا تیاری کر لو، خلوت میں بیٹھ کے غور و فکر میں ڈوب جاؤ اپنے اللہ۔ تو تمہیں بھی تو قرآن تب سمجھ آئے گا نا جب ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے قرآن کو سمجھو گے۔ تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ اللہ کے نبی کو تو ساری دنیا چھوڑ کے پہاڑوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تب قرآن اترتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف غاروں میں بیٹھے رہو، نہیں، حکم دیا میرا محبوب ساری رات جاگو۔ اچھا جی، اگر ساری رات نہیں جاگ سکتے ہو تو 2 حصے رات کے جاگو، 1 حصہ آرام کرو۔ کچھ دیر کے بعد رعایت کر دی، چلو آدھی رات جاگو اور آدھی رات جو ہے عبادت کرو اور سو جاؤ۔ اچھا، 1 حصہ رات کا پورا جاگو اور 2 حصے جو ہیں سو جاؤ۔ اللہ میاں یہ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا ہم نے قرآن اتارنا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پہ قرآن اتارنا ہے۔ وہ کوئی ایسی عام بات تو نہیں، وہ تو عظمت والا قرآن ہے۔ اس کو تو پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، اس کو تو دریا نہیں برداشت کر سکے، اس کو تو سمندر نہیں برداشت کر سکے، اس کو تو زمین نہیں اٹھا سکی۔ جب انسان نے اٹھانا ہے تو اس کو ہم نے تیار تو کرنا ہے نا پھر قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور پھر اس انسان نے جس نے کہ ساری امت، ساری کائنات کے انسانوں کو پڑھانا ہے۔ اسی لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے جھگڑے جو ہیں نا جی اسی پہ رہ گئے ہیں کہ جی رمضان شریف آ رہا ہے، 8 رکعت پڑھیں یا 20 پڑھیں، بس یہ ہے بڑا جھگڑا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا آج تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں بھئی، 8 پڑھو تمہاری مرضی، 12 پڑھو تمہاری مرضی، 20 پڑھو تمہاری مرضی، لیکن 8 پڑھنے والی بات تو یاد رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد ہے کہ حضور اس 8 رکعتوں میں وقت کتنی لگاتے تھے؟ اگر 8 رکعتوں کی حدیث ہمارا ایمان ہے، لیکن وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر 8 رکعت پڑھنے میں لگاتے تھے، لگاؤ، سنت پوری عمل کرو نا، عمل کرو تو پوری حدیث پہ عمل کرو نا۔ یہ کیا ہے کہ بھی عدد کم ہو جائے، جان جلدی چھوٹ جائے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ حضور 1 رکعت میں سورت بقرہ، سورت عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام 8 پارے بھی پڑھ لیتے۔ تم نے کبھی پڑھے ہیں تہجد کی 1 رکعت میں 8 پارے؟ بس ایک جھگڑا ہے کبھی کہ امت کو اکٹھا نہ ہونے۔ اللہ کے بندے جو 8 پڑھے الحمدللہ، جو 20 پڑھے الحمدللہ، جو 12 پڑھے الحمدللہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہ تو محنت کی راتیں ہیں، رحمت کی راتیں ہیں، جتنی کماؤ گے، جتنی گول ڈالو گے اتنی میٹھا ہو۔ 20 رکعت پڑھو گے تو 20 لاکھ رکعت ملے گی، 8 پڑھو گے تو 8 لاکھ رکعت ملے گی۔ یہ تو محنت کی بات ہے، جتنا اللہ توفیق دے ہمت کرو۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ رمضان اور قرآن جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ، کہ رمضان المبارک میں بس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اپنے آپ کو ہر وظیفے سے چھوڑ کے قرآن پہ لگا دو۔ دن ہے، رات ہے، 5 منٹ ملے قرآن پڑھو، 1 گھنٹہ ملے قرآن پڑھو، رات کو بیٹھے ہو قرآن پڑھو، تراویح میں قرآن سنو۔ یعنی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، بوڑھے لوگ گھٹنوں میں تکلیف، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن خدا جانتا ہے 20 تراویح پڑھنے کے بعد پھر قاری بلاتے تھے، ان کو اپنے علیحدہ کمروں میں کھڑا کر کے پھر کھڑے ہیں جناب، وہ 3 پارے پھر منزل پڑھ رہا ہے، پھر کھڑے ہیں۔ اور آپ اپنے عمل پہ غور کریں، ہم اپنے عمل پہ غور کریں کہ جناب اگر امام صاحب 2 رکوع کے بجائے 4 رکوع پڑھ لیں تو بس پاؤں کبھی یوں ہو رہا ہوتا ہے، پاؤں کبھی یوں ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے کو پھانسی چڑھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے غریب، ابھی جان چھوٹے، سلام پھیرے اور بھاگے، غریب سگریٹ جیب میں ہے، اس کا فکر ہے۔ انا للہ، اور تراویح پڑھنی ہے تو پھر ذوق سے پڑھو۔ قرآن جو ہے وہ تو روح کی غذا ہے، تو جب تمہاری روح کو غذا مل رہی ہو تو تمہیں خوشی کیسے نہ ہو؟ اس لیے اللہ کے قرآن کو پڑھو بھی، اور اللہ کے قرآن کو سمجھو بھی، اور اللہ کے قرآن کو آگے پہنچاؤ بھی۔ اگر نجات چاہتے ہو، یاد رکھو تو اب دنیا میں ایک حل ہے کہ قرآن پڑھو۔
بس، اور جتنا تم سے ہو سکے اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجدوں میں بس قرآن پہ زور لگاؤ، لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. قرآن انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اس لیے فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، قال مجاہد وقتادہ وصدیق شک منہ وقیل لا تتحرج به فی ابلاغہ والانذار به، اور میرا مدنی تیرے دل میں تنگی نہ ہو، یعنی کیا مانا کہ اس قرآن کو پہنچانا، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنانا مذاق تو نہیں تھی نا. اور پھر دشمن نہ کرو، پہنچاؤ میرا قرآن. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور میرا محبوب اسی طرح ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ جیسے پہلے اللہ کے رسول گزرے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو قرآن سناتے رہے، اور قوم مار مار کے بے ہوش کر دیتی، ہوش آتا تو کھڑے ہو کے پھر پکار رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو. 950 سال صبر کی حد ہے. اور پھر جناب ایک ایک مقام پہ قرآن سنایا، ظاہراً کھلے ہوئے گھروں میں، گلیوں میں، مجلسوں میں. قرآن اللہ کی جو بھی کتاب ہے، جو ان پر اللہ کے احکام آئے تھے، اور صبر کیا، برداشت کیا. اس لیے فرماتے ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِتُنذِرَ بِهِ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُنذِرَ بِهِ الْكَافِرِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے کہ تاکہ آپ منکروں کو ڈرائیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. وَالذِّكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن جو ہے وہ موعظت ہے مومنین کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال تعالیٰ مخاطبا للعالمین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم کیا کرو. اکتبوا آثار النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الذی جاءکم بکتاب انزل الیکم من رب کل شیء ولی کہی، تم لوگ میرے مدنی پاک کے قدموں پہ چلو، اتباع کرو، غلامی کرو میرے مدنی پاک کی، اس کتاب کی جو اس کے رب نے اتاری ہے، جو ہر چیز کا رب ہے اور مالک ہے. ہم نے قرآن اتارا ہے محمد مصطفیٰ پر، تو تم محمد مصطفیٰ کی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اِذَا تُوَلَّوْا مَا جَاءَكُم مِّن رَّسُولٍ غَيْرِهِ وَتَكُونُوا قَدَّتُم مِّنْ حُكْمِ اللَّهِ إِلَىٰ حُكْمِ غَيْرِهِ. اور اللہ نے فرمایا تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو. کیا مانا تم میرے نبی کے حکم کو چھوڑ کے اگر غیروں کے حکم مانتے ہو تو تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دے پھر ایمان سے نکل جاتا ہے. قلیلا ما تذکرون، كقوله تبارك وتعالى ما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وقوله تبارك وتعالى أن تطيع أكثر من الذين يضلون عن سبيل الله، وقوله تبارك وتعالى ما يملك من الله إلا وهم مشركون. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے قرآن آنے کے بعد، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کے بعد بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے اسی کفر و شرک میں لگی رہتی. یہ تو تھا اس بات رسالت. اب اگلی آیات میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس میں ابتدائی طور پر جو مضمون ہے اس بات رسالت اور اس بات آخرت. اب اس بات آخرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل ذکر فرماتے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو بتائیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے برباد کر دی۔ مقصد ہے کہ تنبیہ ہوتی ہے کہ تم جب ان واقعات کو پڑھو تو غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں بھی برباد کر دے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کے قہر سے اور اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پھر آیا پکڑ، آیا عذاب ہمارا ان کو، وہ سوئے ہیں، او ہم قائلون، یا دن کو کھانا کھا کے کیلولے میں ہیں، آرام میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اور ہمارا قہر پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے واقعات کیوں بیان کیے ہیں کہ ہم غور کریں، تدبر کریں اور سوچیں کہ آخر وہ قومیں کیوں برباد ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا لشکر جو ہے وہ مقام ہجر سے گزرا، جسے آج کل آپ مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ مدینہ شریف سے جائیں نا تبوک کے راستے میں تو راستے میں وہ مقام ہے مدائن صالح جہاں پر قوم صالح علیہ السلام پہ عذاب آیا۔ اسی طرح اگر آپ یمن میں جائیں تو عمان اور حضرموت کے درمیان میں وہ مقام احقاف ہے جہاں قوم عاد پہ عذاب آیا ہے۔ اور مکے والے چونکہ ان دو علاقوں میں اکثر تجارت کے لیے گزرتے تھے کہ جب گرمیاں ہوتی تھی تو یہ جاتے تھے شام کی طرف، اور جب سردیاں ہوتی تھی تو یہ جاتے تھے یمن کی طرف اور اموال تجارت لے جاتے تھے، لے آتے تھے۔ اور اس دور میں یوں سمجھ لیں کہ تجارت کے مراکز مہمہ جو تھے نا جی، مرکزی پوائنٹ جو تھے وہ یہ دو تھے، یا اس طرف یمن تھا ادھر شام۔ اور جب یہ یمن کی طرف جاتے تھے تو انہی مقامات پہ گزرتے تھے، اور جب شام کی طرف جاتے تھے تو 380 کلومیٹر شمال مدینہ منورہ میں وہ جگہ ہے ہجر جہاں قوم سمود پہ عذاب آیا ہے۔ تو جب صحابہ وہاں سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قافلے میں پیچھے تھے، تو صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا اور جلدی سے پانی بھرا، اور ہر آدمی اپنے اپنے کھانا بنانے میں تیار لگ گیا۔ ابھی سفر ہے، جلدی جلدی کر لیں، جو کچھ کھا سکتے ہیں کھا لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سب آگ جل رہی ہے، وہ کھانے پکا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کیا ہے تم؟ انہوں نے کہا حضور کھانا بنا رہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، جتنی چیزیں پکا چکے ہو سب پھینک دو، اس پانی کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کے قہر کا مقام ہے، اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جو مقامات ہیں جہاں اللہ کا عذاب آئے تو وہاں سے آدمی گزرے، بھاگے، یہ نہیں کہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اب عذاب کو تو کئی مدتیں گزر چکی تھی، اور قوم سمود جو ہے یہ بھی عرب تھے، اور یہ بھی قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بلایا، پکارا، سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ اللہ کے نبی نے جتنے دلائل دیے، جتنی اللہ کی توحید سمجھانے کی کوشش کی، قوم یہ نہیں ہم نے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا کوئی طریقہ بھی ہے تمہارے ماننے کا؟ کس طرح مانو گے آخر؟ انہوں نے کہا جی ہم مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔
اب قوم اکٹھی ہوئی، میٹنگ کی، مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت صالح علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں ایک معجزہ دکھلائیں ہمیں، لیکن ہمارے کہنے کے مطابق ہو وہ معجزہ۔ ہاں جی بتلائیں کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا جی یہ صخرہ ہے نا، یہ ٹیلا ہے نا، ٹیلا ہم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے۔ اچھا بھائی ٹھیک، پھر انہوں نے کہا جی اچھا دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں بات سنیں، صرف یہ نہیں کہ اونٹنی نکل آئے، اونٹنی کا رنگ بھی سرخ ہو بھی احمر۔ اچھا تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی صرف یہ نہیں کہ رنگ احمر ہو، زخم بہت بڑی ہو، بہت موٹی، ایسی اونٹنی پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اچھا ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، فوراً بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس کا دودھ اتنا ہو گیا ہم ساری قوم پی لیں۔ یعنی وہ تو اپنے عقل سے ایک ایسی مطالبے کر رہے تھے نا کہ بھی اللہ کا نبی یہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ بلا پتھر سے بھی کبھی اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اونٹنی تو اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے نا۔ اور پھر اتنی بڑی اونٹنی ہو کہ اس کا دودھ جو ہو سارے مکے والے پی لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ سارے مطالبے کرنے کے بعد چونکہ میرا ایمان ہے کہ میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن میرا خدا تو قادر ہے نا، اگر وہ اونٹنی آ جائے پیدا ہو جائے پھر ایمان لے آؤ گے؟ نے کہا جی ہاں بالکل، پھر تو ایمان لائیں گے، سارے مسلمان ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رونے لگے، اللہ میاں رحم کر قوم مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے پیغمبر ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، اور آپ کی قوم نے جو موجہ مانگا ہے پھر ہم دیتے ہیں۔ ساری قومیں سمود کھڑی ہو گئی اور زلزلہ آیا زمین، ان کے سامنے وہ ٹیلا جو تھا اسے پھٹ گیا اور اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ اور اتنی خوبصورت اونٹنی اور اتنی زخم بڑی اونٹنی کہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور 10 مہینے کی حامل قریب الولادہ۔ اور جب اونٹنی آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم اب سوچ لو ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بغیر اونٹنی کے اللہ کے خالص حکم کن سے پیدا ہوئی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے، خیال رکھنا ولا تمسوها بسوء، اس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا ورنہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نے کہا جی یہ تو ہم نے خود مانگا ہے، کمال ہے، اس کو کیوں تکلیف پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی سن لو، لہا شرب بلکم شرب یوم معلوم، اب ایک دن اس چشمے کا پورا پانی جو ہے یہ اونٹنی پیے گی، تم اونٹنی کا دودھ پیو گے، ایک دن پانی پیے گی اونٹنی اور تم دودھ پیو گے، دوسرے دن تم جو ہے پانی پیو گے اور اونٹنی رہے گی وہ پانی نہیں پیے گی۔ اب تمہارے درمیان تقسیم ہو گیا، ایک دن اس کے لیے باری ہو گئی پانی کی، ایک دن تمہاری ہو گئی، اور جس دن تمہیں پانی نہیں ملے گا دودھ ملے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی یہ تو اچھی بات ہے، مزے ہو گئے۔ اب جناب اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو گیا اور ساری قوم دودھ پی رہی ہے اور مزے کر رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن 1 مہینہ نہیں گزرا قوم جناب پھر اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ کہ ایک دن ہمیں پانی ملتا ہی نہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھی تم نے خود مانگو، نے کہا جی مانگا تو تھا لیکن ہے بڑی تکلیف کی بات کہ ہمیں ایک دن بالکل پانی کا گھونٹ ہی نہیں ملتا اور سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بس اس اونٹنی کو مار دو، ختم کرو، بس نہ ہوگی نہ تنگ کرے گی، بہت دودھ پی دیا یار، اور بھی تو ہمارے پاس اونٹنیاں ہیں نا۔
قوم نے اتفاق کر لیا اور قدار ابن صالف جس کے بارے میں میرے محبوب پاک نے فرمایا کہ اشکل قوم، سب سے بڑا بدبخت، اس کے ذمے لگایا گیا کہ تم نے اس اونٹنی کو مارنا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا، راستے میں بیٹھ گیا، اونٹنی جب گزری تو اس کی کونچیں جو تھی نا پاؤں کے ساتھ جو رگیں ہوتی ہیں اس کو کونچیں کہتے ہیں، کونچیں کاٹ دی تلوار سے۔ اب خون بہنا شروع ہو گیا، اونٹنی گر گئی۔ جب اونٹنی گر گئی تو اس کے بچے کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی ذبح کر دیا، اور جناب گوشت بنا رہے ہیں اور کباب بن رہے ہیں اور شراب کے دور چل رہے ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو حضرت صالح علیہ السلام تو اللہ کے آگے روتے ہوئے آئے۔ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ قوم نے معجزہ مانگا ہے اور مانگنے کے بعد نہیں مان رہے تو عذاب تو آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جوش میں آئے، انہوں نے فرمایا بدبختوں کیا کیا ہے تم نے؟ اب دیکھو جب قوموں کے دماغ بگڑ جاتے ہیں نا پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر جب اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑھتا ہے نا پھر آدمی کہتا اللہ میاں اب تو مہربانی ہے۔ اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے جئتنا بما تعیدنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، کہ نبی تم ہمیں ڈرا رہے ہو اللہ کے عذاب سے، لے آؤ اللہ کا عذاب جو آنا ہے ہم پر آ جائے۔ تم بھی کہتے ہو نا، کوئی کہنے نماز وغیرہ چھوڑو یار چھوڑو، تم مجھے جہنم میں لے جانا، تم نہیں کہہ دیتے ہو؟ اسی طرح ان قوموں نے کہا تھا، تم بھی تو کہہ دیتے ہو نا کہ مولوی صاحب کو تمہاری جنت ہے، ہم چلے جائیں گے، نہ جانے دینا ہمیں جنت میں۔ ڈرا کرو، اگر اللہ نہ جانے دے پھر کیا کرو گے؟ کوئی کہے بھی داڑھی رکھو، چھوڑو جی، کوئی داڑھی مولویوں نے بنا رکھی ہے، کوئی داڑھی میں دین رکھا ہوا ہے۔ سوچا کرو یہ مولوی کی داڑھی نہیں ہے، یہ تو سنت ہے محمد مصطفیٰ کہ کہیں میں داڑھی پہ اعتراض کر رہا ہوں، کہیں نبی کی داڑھی پر اعتراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ اپنے محبوب کی گستاخی معاف نہیں کرتے، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ قوم نے جب یہ کہا تو حضرت صالح علیہ فرمایا فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام وعد غیر مکذوب۔ آپ نے فرمایا میری قوم اگر تمہارا یہ حال ہے تو پھر سن لو کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں اللہ کے عذاب کی، اور یہ پکا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب پکڑے گا تمہیں 3 دن میں۔ حضرت صالح السلام علاقہ چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے مومنین کو لے کے اس علاقے سے چلے گئے۔ اب جناب دوسرے دن جب حضرت صالح چلے گئے تو ساری قوم کے چہرے جو ہیں پیلے ہو گئے۔ وہ اس کو کہے یار تیرا چہرے کو کیا ہو گیا؟ وہ کہے تیرا بھی تو پیلا ہے، کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دوسرے دن جب اٹھے سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اب پریشان ہے کہ کیا ہے۔ تیسرے دن جب اٹھے تو سب کے چہروں پہ سیاہی پھر گئی۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا تھا وہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے حکم دیا زمین کو زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا سب کے سب گر گئے، پھر اس پہ بھی بس نہیں کی، اللہ نے فرمایا صاعقہ گرا ہو ان پر، پھر صاعقہ گرنے کے بعد بھی حکم دیا صیحہ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ختم ہو گئے، نام و نشان بھی ہم نے مٹا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کفر کیا، تو انہوں نے ایک اونٹنی کا انکار کیا، اللہ کا قہر آ گیا، اور ہم سارا قرآن نہ مانے۔ سوچ لیں تمہاری مرضی ہے بھائی، مولویوں کے ذمہ تو کہنا ہے،
ہم کہتے کہتے مر جائیں گے انشاءاللہ، تم سنتے سنتے مر جاؤ گے بس۔ باقی جن کے مقدر میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی۔ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مجھ سے کچھ روپیہ مانگتا ہے، اس کی ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے پاس روپیہ بھی ہے، تو اس کو میں خیرات دوں؟ خیرات کیوں دوں؟ ماں ہے، بیوی ہے، پیسہ ہے، تو خیرات کیا مطلب؟ خیرات غریب مسکین کو دو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات جو ہیں وہ فقراء و مساکین کا حق ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اموال میں ہم نے حق رکھا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہیں تو غریب محتاج لیکن مانگتے نہیں ہیں، چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو خیراتیں پہنچاؤ۔ خیرات جو ہے وہ امیر کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اچھا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما ربنا یحبہ ویرضى، ربنا کما یحب ربنا ویرضى، ربنا لک الحمد ولک الشکر، ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ پڑھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ اچھا جی، میں نے حج کیا تھا اور طواف افاضہ میں غلطی کر چکا ہوں۔ طواف افاضہ کی صفا مروہ جو ہے ہم نے 8 ذی الحجہ کو اپنے گروپ کے ساتھ مینا جانے سے پہلے کر لی تھی، لیکن وہ بغیر احرام کے۔ بھائی وہ تو اصول ہے نا کہ یا تو تم احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے پھر جاتے، تو اب جب واپس آتے 10 تاریخ کو تو تم کو طواف زیارت کرنا تھا اور صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بغیر احرام کے صفا مروہ دوڑنے کا کیا مطلب؟ وہ تو بے فائدہ ہو گئی، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ تو اب کیا کریں؟ اب حل یہ ہے، آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے موقع دے دیا ہے، تو وہ صفا چونکہ واجب تھی اور وہ آپ نے چھوڑ دی گویا، تو آپ پر ایک دم واجب ہو گئی۔ ایک بکری حد حرم میں لے کر، یہاں منڈی ہے جہاں وہ حد حرم ہے، وہاں لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں، اور وہی غریب فقیر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دے دیں، بس آسان ہو جائے۔ حرم شریف میں نماز پڑھنے کا اور حدود حرم میں کتنا ثواب ہے؟ اللہ کی رحمت کو واسطے رہنا چاہیے۔ سارا حرم جو ہے جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا، اور مکے کا شہر یوں سمجھو سارا حرم میں ہے۔ ادھر عرفات کے قریب حد ہے حرم کی، ادھر تنعیم ہے، ادھر جعرانہ بڑے عمرے کے پاس حد ہے، اور ادھر جو ہے شمیسی کے پاس حد حرم ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ حرم ہے، اور اس میں جہاں بھی اللہ نصیب کرے گا تو 1 رکعت کا 1 لاکھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حدیث میں ہے کہ مسجد الحرام میں جو نماز پڑھو تو 1 کا لاکھ ملتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو اب مشرکین پورے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کو بھی اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ حج تمتع وہ کر سکتے ہیں کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے گھر والے جو ہیں وہ مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ کیا بنا؟ اب لوگوں کے گھر والے مسجد میں تھوڑا رہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں وہ تمتع نہیں کر سکتے۔ تمتع وہ کرتا ہے جو باہر سے آتا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ بھی کرے، پھر احرام کھول دے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے۔ تو اللہ نے سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے، تو جب سارا مسجد الحرام ہے تو انشاءاللہ جہاں بھی نماز پڑھیں گے تو اللہ 1 لاکھ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ 1 لاکھ بھی اس وقت ہے جب تم اکیلے پڑھو۔ اگر اللہ محلے کی مسجد میں نصیب کرے تو انشاءاللہ 25 لاکھ بڑھ جائے گا، اور اگر اللہ مسجد الحرام میں نصیب کرے تو 27 درجے بڑھ جائے گا، یعنی 27 لاکھ ہو جائے گا، اور اگر اللہ پھر رمضان میں نصیب کرے تو 70 گنا اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ہے 1000،
الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام میں ہے 1,00,000۔ تو بعض محدثین نے فرمایا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں 1 اور مسجد الحرام میں 1,00,000، فرمایا نا ادھر تو 1,000 اور ادھر 1,00,000، تو 1,00,000 مقابل 1,000 کے ہے، مقابل 1 کے نہیں، یعنی 1,00,000 ضرب 1,000، پھر خود اندازہ کر لو کہ کتنا ثواب ہوگا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے اور بڑھا دے، جتنا اخلاص ہوگا، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اللہ پاک اور ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مہر جو تھی وہ 32 روپے تھی، لہذا آج کل بھی مہر فاطمہ دی جائے، بالکل غلط بات۔ نہ ہماری بیٹیاں بھی فاطمہ بن سکتی ہیں اور نہ لڑکے حضرت علی بن سکتے ہیں، صرف مہر لکھنے میں تو بی فاطمہ کی اتباع کی جائے، اور باقی اعمال میں ہماری دلہن تو بیوٹی پارلر سے بن کے آتی ہے، اس کا بی فاطمہ سے کیا تعلق ہے؟ ہماری دلہن جو ہے وہ تو انگریزوں اور نصارہ اور یہودیوں والا سفید لباس پہنتی ہے شادی کی رات، جس کو سفید لباس سے حضور نے منع فرمایا ہے، اس کا کیا تعلق ہے مہر فاطمی کے ساتھ؟ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ 32 روپے بنتے تھے، بلکہ تو 40 اوقیہ کے قریب چاندی تھی، اس کے پیسے بنا لیں کتنے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک رواج بن گیا ہے جی، مہر فاطمی لکھ دو جی، بس بی فاطمہ والی جی، بڑی ہمیں محبت ہے بی فاطمہ سے۔ وہ شرم کرو، ہماری نہ بیٹی بی فاطمہ کے جوتی کے برابر ہے، نہ ہمارے بچے جو ہیں سیدنا علی کے پاؤں کے برابر ہیں۔ اگر تم نے بی فاطمہ کی مہر لکھنی ہے تو فاطمہ کا برقع بھی تو پہنو نا۔ کب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی جائے، اگر غلاف اتار لیں تو بس دعا سے ہم فرض نہ، اگر فرض محال خانہ کعبہ پہ جیسے حج کے دنوں میں غلاف نہیں ہوتا تو چھٹی ہو گئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف چمٹ کے دعا مانگنا جو ہے ملتزم سے ثابت ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جتنی عاجزی کرو گے، چاہے اپنے گھر میں مانگو، سجدے میں مانگو، سب سے افضل دعا وہ ہے جو آدمی سجدے کی حالت میں کرتا ہے، لیکن سجدہ بھی نفل نماز میں ہو، ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں کر جاؤ۔ کیا یہ مولانا منظور حسن صاحب ہیں تو عشاء کے بعد میں انشاءاللہ یہیں ہوں گا، مجھے مل لیں۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی ہیں، سارے جتنے بھی ہیں سب کے سب الحمدللہ علیہ حدیث ہیں، کوئی دنیا میں مسلمان ہے جو حضور کی حدیث کا منکر ہو؟ صرف کہلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نام رکھ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب کسی کا نام تم ماشاءاللہ عماد الدین رکھ دو اور وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، ہے دین کا ستون ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ایسے ایسے نام ہوتے ہیں ہمارے کہ ماشاءاللہ کہ وقار الدین، دین کا وقار ہے اور تازہ کریم شیو کر کے ہے۔ بعض ہوتے ہیں مطیع الرسول اور حرم میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے، ہے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے، لیکن سلف سے جو لقب ہے وہ اہل سنت والجماعت، باقی کوئی ایسی بات نہیں، تمام ائمہ بھی حدیث کے پابند، ہر مسلمان پابند۔ جی یہ جو لوگ ہیں اپنے آگے کسی کو نہیں بیٹھے ہوتے، بھی طالب ہیں خدا کے بندے، اپنے آگے کیسے بیٹھے تھے؟ کتاب رکھی ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، کیا کریں غریب ہو؟ کچھ تم بھی تو مہربانی کرو نا۔ جنازے میں جو لوگ صدقہ اسقاط ہیلا کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ دو آدمی ہیں
أشهد أن لا إله إلا الله